السلام علیکم جی، میں ہوں کاشف حبیب اور آپ چینل دیکھ رہے ہیں اسپیکٹرم پاکستان۔ اس میں آج پہلا پروگرام ہم نے جوید صاحب کے ساتھ ریکارڈ کیا ہے، جس میں بیسیکلی ان کے ساتھ نیکسٹ بھی پروگرام آتے رہیں گے اور اسی قسم مختلف قسم کے دنوں کے اوپر، مختلف قسم کے ایونٹس کے اوپر، یا پھر کوئی ادبی باتیں اس حوالے سے لٹریچر کے حوالے سے ہم ڈفرینٹ پروگرام کریں گے۔ لیکن آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ خصوصی طور پہ آج کے دن کے حوالے سے تھا کہ خواتین کا جو عالمی دن ہے۔ سب سے پہلے تو میں ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ سر، آج کا پروگرام ہم شروع کرتے ہیں۔ جو ہمارے پاس پہلا سوال ہے وہ آج کا ہے جی، خواتین کا عالمی دن ہے کیا اور ہم کیوں کر مناتے ہیں؟ اچھا، خواتین اجتماعی طور پہ دنیا کی آبادی کا تقریباً 50% حصہ ہے۔ کہیں 50% سے تھوڑا زیادہ ہے، کہیں تھوڑا کم ہے۔ تو بنیادی طور پر ان کو ریکگنیشن دینے کے لیے کہ خواتین ہمارے دنیا میں جو تخلیق کا عمل ہے اس میں خواتین کا بہت بڑا حصہ ہے، قدرت نے جو ان کے ذمہ لگایا ہے۔ اس کے بعد ہم جب بچے ہیں تو ہمیں پالنے میں، ہم جب بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں ہر قسم کی ہمارا غم، ہماری پریشانیاں شیئر کرنے کے لیے، اس کے بعد جو ہے ہماری بیٹیاں ہیں، تو مختلف حوالوں سے خواتین ہماری فیملی میں پرسنلی اور پروفیشنلی، زراعت میں، یہاں تک کہ جنگ میں بھی خواتین شامل رہیں۔ آج کل بہت سے پروفیشنز میں خواتین اپنا قابلیت کا لوہا منوا رہی ہیں۔ تو ان کی ریکگنیشن کے لیے ویسے تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم روزانہ اس کو ریکگنائز کریں، لیکن چونکہ ہم نے سال میں ایک دن مختلف طبقات کے لیے منانا شروع کیا تو خواتین کے لیے ایک دن منانا بہت ضروری تھا۔ جی سر، نیکسٹ ہمارا سوال اسی سے لنک کرتا ہے، لیکن یہ تھوڑا سا شاید میں بھی تھوڑے سے ایک دو کویشچنز کنٹروورشل ہو سکتے ہیں، لیکن آپ تھوڑا سا اس کے لحاظ سے جواب دے دیجیے گا کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں جو امریکہ، یورپ یا دوسرے ممالک سے ہمارے پاس آتی ہیں، ہم انفرادی طور پہ تو اس کو بڑا پسند کر لیتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اجتماعی طور پر پتہ نہیں کیوں ہم اس کو کنٹروورشل بنا دیتے ہیں یا اس کے مختلف پہلوؤں کے اوپر ہم منفی رائے رکھتے ہیں۔ جیسا کہ آج کے دن کے ہم حوالے سے دیکھ کے بات کر لیں تو اس دن کو بھی ہم نے بہت حد تک متنازع بنایا ہوا ہے، حالانکہ دیکھا جائے کہ خواتین سے ہماری انفرادی طور پہ جو رسپیکٹ ہے، جو ہم احترام ہے، ہر حوالے سے ہم زیادہ دیتے ہیں، لیکن ہم اس کو کیوں متنازع ایسے دنوں کو ہم بنا دیتے ہیں؟ اچھا، اس میں متنازع بنانے کے سلسلے میں بہت سے آسپیکٹس ہیں۔ جو بنیادی آسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان میں ہیں اور پاکستان میں ویمنس ڈے کے حوالے سے ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو ہمیں پاکستان کے کلچر کو دیکھنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کے کلچر میں خواتین کی نمائندگی کس کس شعبے میں ہے۔ بہت بڑی آبادی ہماری ابھی بھی دیہاتوں یا چھوٹے شہروں میں رہتی ہے، وہاں پہ زراعت کے حوالے سے خواتین کام کرتی ہیں، یا جو ہاؤس میٹس ہیں، گھریلو ورکرز ہیں۔ نمبر دو، خواتین وہ ہیں جو پڑھ لکھ گئی ہیں، جو وائٹ کالر جابس کر رہی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو فیکٹریز میں جا کر لیبر کی یا بلو کالر جابس کر رہی ہیں۔ تو اگر وہ خواتین اپنے مسائل کو مثبت طور پر اجاگر کرنے کے لیے کوئی بھی طریقے کا اختیار کرتے ہیں تو یہ معاملہ کبھی بھی کنٹروورشل نہیں ہوگا۔ جب خواتین کا وہ حصہ جو شاید 1% سے بھی کم ہے، وہ تمام تر خواتین کے مسائل کو پس پش ڈال کر آج کے دن کو ہائی جیک کر لے گا تو معاملات یقیناً کنٹروورشل ہوں گے۔ دوسری اور بنیادی بات یہ ہے کہ خواتین کے عالمی دن کو منانے کا مقصد کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ ہم دونوں جینڈرز کو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیں اور اس کو ایک دوسرے کے اپوزٹ کھڑا کر کے ان کا مقابلہ کروائیں۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم خواتین کی رسپیکٹ کیسے کر سکتے ہیں، خواتین کو معاشرے کا فعال حصہ کیسے بنا سکتے ہیں، اور مرد اور خواتین مل کر کیسے کام کر سکتے ہیں۔ جب تک یہ ہوگا کنٹروورسی نہیں ہوگی۔ سر، میرے خیال سے میں جو آپ کی بات سے ابھی جو عکس کیا وہ یہی ہے کہ ہم اگر گورنمنٹ یا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں اور وہ اس کے اصل پیغام لوگوں تک پہنچائیں تو شاید یہ مسائل نہ ہوں۔ جب وہ آپ نے کہا 1% لوگ اس میں آتے ہیں تو وہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے تھوڑی سی کنٹروورسی۔ بنیادی بات یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں، آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرو، تمام کام گورنمنٹ نے نہیں کرنے۔ ہم
انفرادی طور پر اپنے آپ کو درست کر لیں اور ایک زیادہ طبقے کی جو نمائندگی ہے اس کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو کنٹروورسی کہیں پہ نہیں آئے گی. سر اگلا ایک سوال ہے کہ اسلام نے بھی خواتین کو حقوق دیے اور اسلام سے پہلے بھی کچھ حقوق تھے، لیکن جو اسلام سے پہلے کے معاملات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، ہم نے بہت سے کتب میں پڑھا ہوا ہے. آپ کے خیال سے اسلام نے کیا حقوق دیے ہیں اور دوسرے مذاہب نے، مطلب اس کا تھوڑا سا کمپیریزن کیجیے گا. اچھا، بلا شبہ اسلام میں خواتین کے حوالے سے بہت زیادہ حقوق دیے گئے ہیں، اور خطبہ حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو واضح طور پر کافی سارے حقوق کو بیان بھی کر دیا کہ خواتین کو کیا حقوق دیے گئے ہیں. بنیادی طور پر ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ خواتین کو وراثت کا حق اسلام نے دیا ہے، خواتین کے نکاح کے سلسلے میں ان کی رضامندی کا حق ان کو حاصل ہے، اور اپنی مرضی سے اسلام کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے کا حق ان کو حاصل ہے. دوسرے مذاہب جتنے الہامی مذاہب ہیں ان تمام مذاہب کی روح ایک ہے، اور الہامی مذاہب نے ان کا بنیادی مقصد ہے کہ لوگوں کے درمیان ہارمنی پیدا ہو اور تمام طبقہ فکر کو مناسب حقوق دیے جائیں. اور لیکن اس وقت چونکہ اسلام نے تمام پرانی شریعتوں کی تنسیخ کر دی ہے تو اس وقت اسلام وہ واحد ڈومیننٹ مذہب ہے جو خواتین کو سب سے زیادہ حقوق دیتا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ میں اسلام کی تعلیمات کی بات کر رہا ہوں. آج کے مسلمانوں میں کچھ لوگوں کا طرز عمل اسلام سے مطابقت نہیں رکھتا. اگر ان کو دیکھ کر کوئی یہ کہتا ہے کہ اسلام یا مسلمان خواتین کو حقوق نہیں دیتے تو وہ بات خلاف واقع ہے. سر ایسا اس میں ایک اور پوائنٹ ہے کہ اسلام نے اگر زیادہ حقوق دیے ہیں تو پھر امریکہ، یورپ یا دوسرے ممالک خواتین کے حقوق کے حوالے سے وہ اس میں کیسے آگے نکل گئے. اور ہم ہماری میراث ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو، بڑے خواتین کے حقوق کو بہت واضح طور پہ بیان کیا اور حقوق دلائے بھی، لیکن آج کے دور میں ہم پیچھے رہ چکے ہیں. بنیادی بات اسلام کی تعلیمات اور آج ہماری پریکٹسز کا فرق ہے. اگر ہم اسلام کے بنیادی ماخذ قانون قرآن، حدیث، فقہ، اجماع اور قیاس کو دیکھیں اور اس کے مطابق بنیادی طور پر جن احکامات کو قرآن اور حدیث نے بہت واضح طور پہ ہمیں بتا دیا ہے، ہم اس کے مطابق اگر پریکٹس کریں گے تو ہم ہی اس کے علمبردار بھی ہوں گے. ہمارے ہاں جائیداد بچانے کے لیے قرآن سے شادی یا خواتین کو وراثت سے محروم کر دینا ایک عمومی طرز عمل ہے. ہمارے ہاں غیرت کے نام پہ قتل کر دینا ایک عمومی طرز عمل ہے جو اسلام کی تعلیمات سے درست طور پر مطابقت نہیں رکھتا. ہمارے ہاں خواتین کے حقوق سلب کر لینے کے حوالے سے بہت سی پریکٹسز رائج ہیں جو اسلام سے بنیادی طور پر مطابقت نہیں رکھتی. اور آخر میں پھر میں یہ بات دہراؤں گا کہ اگر ہمارے پریکٹسز اسلام کی ٹیچنگز کے مطابق ہو جائیں تو ہم آج نہ صرف خواتین کے حقوق کے علمبردار ہیں بلکہ انسانی حقوق کے علمبردار بھی ہم ہی ہیں. بہت شکریہ سر. آخر میں ایک چھوٹا سا سوال یہ بھی ہے کہ خواتین کو بھی یہ پیغام آپ کیا دیتے ہیں کہ جی خواتین اپنے جو مردوں کے مساوی حقوق مانگیں یا وہ حقوق جو اسلام نے دیے، جیسا کہ آپ سے بہت مشہور ایک حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ کہا آپ کی ماں کا. پھر باپ کی باری آئی تو باپ مرد ہے، اس کا یہاں پہ حق بہت کم ہے، ماں کو 3 گنا زیادہ حق دیا گیا. اس طرح بیٹیوں کے بارے میں، بہنوں کے بارے میں جو اتنے حقوق ہیں، جو ہمارا جو معاشرہ اتنے حقوق دیتا ہے، وہ سارے خواتین کو حقوق چھوڑ دینے چاہیے اور مرد کے مساوی حقوق کی بات کرنی چاہیے، یا جو ان کو اسلام نے حقوق دیے ہیں ان کی بات ان کو کرنی چاہیے. اچھا، یہاں بھی تھوڑا انڈرسٹینڈنگ کا ڈفرینس ہے. اگر عمومی طور پہ دیکھا جائے اور خواتین اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں تو عمومی طور پہ ہمارے معاشرے میں آج بھی خواتین کے حقوق مردوں سے کافی حد تک زیادہ ہے. مثال کے طور پر اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہے ہیں تو خواتین کے لیے نشستیں بھی مخصوص ہیں، یا اگر کوئی خاتون کھڑی ہیں تو کوئی مرد ان کو سیٹ بھی دے دیتا ہے، یا کوئی خاتون اگر کسی جگہ پر بینک کی لائن میں ہیں جہاں خواتین کے لیے علیحدہ لائن نہیں ہے تو ان کو پریورٹی ملتی ہے. بہت سی جگہوں پر خواتین کو پریورٹی ملتی ہے اور دی جاتی ہے. سر حالانکہ گورنمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں
کہ یہ وہ خواتین اور مرد ایک ہی لائن میں لگے ہوئے وہاں پہ وہ ہاں وہاں ان کے ماڈل کے مطابق، ان کے کلچر اور سوسائٹی کے مطابق اس چیز کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. ہماری سوسائٹی کے مطابق اور ہمارے ہاں جتنے ذی شعور والدین ہیں وہ اپنی بچیوں کو اپنے بچوں سے زیادہ امپورٹنس اور پریفرنس دیتے ہیں. میں نے لفظ استعمال کیا ذی شعور کا. جو لوگ نہیں دیتے ہیں میرے خیال میں وہ ذی شعور نہیں ہیں، اور ان کو بنیادی طور پر اپنی بیٹیوں کی سوچ کا، سمجھ کا اور سوچ و سمجھ کی خوبصورتی کا اندازہ اور احساس ہی نہیں ہے. ہاں اگر ہم عمومی سوچ سے ہٹ کر خصوصی اس پہ آئیں تو ہمارے کارپوریٹ لائف میں ایچ آر کے حوالے سے ایک بات کہی جاتی ہے کہ خواتین کو تنخواہیں مردوں کی نسبت کم دی جاتی ہیں، یا خواتین کے لیے پروموشن ہارائزنس کم ہیں. اس کی کچھ خاص وجوہات ہو سکتی ہیں. تو لیکن ہمارے ہاں خواتین کو حقوق زیادہ دیے گئے ہیں، اور عمومی طور پہ خواتین کو انہیں زیادہ حقوق پہ خوش رہنا چاہیے. جہاں نہیں ملتے اس کو پازیٹیولی ڈسکس کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو اپنے حقوق کو کم کر کے برابری کے لیول پہ آنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ سر. سر آخر میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ کی تقریباً میرے خیال سے میں نے 1 سال پہلے ایک نظم سنی تھی آج کے دن کے حوالے سے، بہت زبردست نظم تھی. اگر کائنڈلی وہ میرے ویوز کے لیے آپ نظم سنا رہے تھے. کسی بھی مرد کے لیے خواتین کے ساتھ ڈائریکٹ 4 قسم کے رشتے ہیں. جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم اپنی ماں کو دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں. جب ہم تھوڑا بڑے ہوتے ہیں تو اگر اللہ نے ہم پر کرم فرمایا ہے اور ہماری کوئی بہن ہے تو ہم اپنی بہن کے ساتھ کھیلتے ہیں. ہمیں بہن کی محبتیں، اس کی جو پیار ہے اس کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے. جب ہم نوجوان ہوتے ہیں، ہماری شادی ہوتی ہے تو بیوی کی شکل میں ایک وفا شعار خاتون ہمارے گھر میں آتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر خصوصی رحمت فرمائی، خصوصی نعمت فرمائی تو ایک بیٹی اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے. ایک چھوٹی سی نظم جس میں ان 4 رشتوں کے بارے میں مختصر ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے، سماعت فرمائیے. وہ ایک عورت کہ جس نے مجھ کو گلے لگایا، مجھے محبت کا گر سکھایا، پکڑ کے انگلی مجھے چلایا اور لوریوں سے مجھے سلایا. جو میں نہ سویا وہ جاگتی ہے، وہ رات آنکھوں میں کاٹتی ہے. بہت ہی وہ مجھ پہ مہرباں ہے، یقین کر لو وہ میری ماں ہے. وہ ایک عورت جو ماں کی بابا کی راحتوں کو، جو بھائی بہنوں کی چاہتوں کو، سہیلیوں کی رفاقتوں کو میری محبت میں چھوڑتی ہے. وہ سارے رشتوں کو توڑتی ہے. وہ میری راتوں کی روشنی ہے، میری خزاں میں بہار سی ہے. میری تو کل کائنات ہے وہ، میری شریک حیات ہے وہ. وہ ایک عورت جو میرے آنگن میں دوڑتی ہے، جو کان میرے مروڑتی ہے، جو میری انگلی کو تھامتی ہے، جو میری باہوں میں جھولتی ہے، جو میرے سینے پہ لیٹتی ہے. وہ جان و دل مجھ پہ وارتی ہے، مجھے وہ ابو پکارتی ہے. وہ ایک عورت جو مجھ سے بچپن میں کھیلتی ہے، کبھی کبھی مجھ کو چھیڑتی ہے. میں اس کی گڑیا کو توڑتا ہوں، وہ سر میرا اس سے پھوڑتی ہے. میں اس کو چٹیا سے کھینچتا ہوں، وہ کاٹنے مجھ کو دوڑتی ہے. اسے محبت، مجھے لگن ہے، کوئی نہیں وہ میری بہن ہے.